نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ کل جو گفتگو ہوئی تھی وہ تفخیم اور ترقیق کے بیان میں تفصیلی گفتگو ہوئی تھی کہ حروف تہجی میں وہ کون سے حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں اور باریک پڑھے جاتے ہیں، پھر باریک پڑھے جانے والے حروف میں وہ کون سے ہیں جو عارضی طور پر کسی دوسرے حرف کی وجہ سے پر پڑھے جاتے ہیں، مثلا الف، لام، را، واو۔ اب یہاں سے ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں کہ حروف مفخمہ میں تفخیم ایسی افراد سے نہ کی جائے کہ وہ حرف مشدد سنائی دے۔ حروف مفخم کہتے ہیں خص ضغط انقذ کو۔ یہ 7 حروف ہیں جو حروف مفخمہ ہیں، ان میں تفریط کے ساتھ تفخیم جائز نہیں، افراد کے ساتھ، یعنی حد سے زیادہ اس کو پر پڑھنا کہ وہ حرف مشدد سنائی دے، یا کسرہ مشابہ فتحہ کے، یا فتحہ مشابہ ضمہ کے، یا مفخم حرف کے بعد الف ہے تو واو کی طرح ہو جائے، مثلا طال ہے تو اتنی تفخیم ہو جائے طول ہو جائے، اس طرح سے طال الف کے ساتھ پڑھا جائے گا، لیکن اگر اس میں زیادہ تفخیم کریں گے تو طول ہو جائے گا، وہ یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی تفخیم میں افراد جائز نہیں ہے، اور نہ تفریط جائز ہے، تفریط کی وجہ سے تفخیم ہی نہیں ادا ہو پائے گی، اور افراد کی وجہ سے کسی حرف کی ذاتی ہو جائے گی۔ اب یہاں فرما رہے ہیں کہ تفخیم میں مراتب ہیں، یعنی جو حرف جو پر ہوتے ہیں اس کے اندر بھی مراتب ہیں کہ کب زیادہ ہوگا کب کم ہوگا۔ حرف مفخم مفتوح جس کے بعد الف ہو تو اس کی تفخیم اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے، مثلا قال، قول۔ اب یہاں دیکھیں طا حرف مفخم ہے، مفتوح ہے، اس کے بعد الف ہے، تو یہاں جو تفخیم ہے وہ نہایت اعلیٰ درجہ کی ہے، طول۔ اس کے بعد مفتوح جو الف کے قبل نہ ہو، یعنی اس کے بعد تفخیم کا وہ درجہ ہے جس میں حرف مفخم مفتوح ہو اور اس کے بعد الف نہ ہو، مثلا انطلقوا، طا مفتوح ہے لیکن اس کے بعد الف نہیں ہے تو اس کی وجہ سے تفخیم میں تھوڑی کمی آ گئی، انطلقوا۔ اس کے بعد مضموم یعنی حرف مفخم مضموم ہو، مثلا محیط، اور آخری درجہ ہے کہ حرف مفخم مکسور ہو، مثلا ظل، قرطاس، لیکن ہر صورت میں تفخیم ہوگی، اور ساکن مفخم ماقبل کی حرکت کے تابع ہے، یعنی حرف مفخم ساکن ہو تو یہ ماقبل کی حرکت کی تابع ہے، مثلا یقطعون، یغزقون۔ یقطعون میں طا قاف حرف مفخم ہے، وہ ماقبل کی حرکت کی تابع ہے۔ مگر یرزقون میں حرف مفخم ساکن تو نہیں ہے، یہ حرف ساکن مفخم کی مثال نہیں ہے۔ اسی طرح مرصاد، یہ بھی ساکن مفخم کی مثال نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے یرزقون میں را کے اندر تفخیم ہے، را چونکہ عارضی طور پر مفخم ہوتی ہے تو را سے پہلے چونکہ پیش ہے اس وجہ سے اس کی تفخیم ہوگی، یرزقون۔ اور مرصاد میں چونکہ رائے ساکن کے بعد پر حرف اسی کلمے میں آ رہا ہے اس وجہ سے اس میں بھی تفخیم ہوگی، لیکن تفخیم اعلیٰ درجے کی نہیں ہوگی، مرصاد اس طرح پڑھا جائے گا۔ اب معلوم ہوا کہ حرف مفخم کے فتحہ کو مانند ضمہ کے اور اس کے ماں بعد کے الف کو مانند واو کے پڑھنا بالکل خلاف اصل ہے۔ ایسا ہی حرف مرقق کے فتحہ کو اس قدر مرقق کرنا، یعنی جو حرف باریک ہے
اس کے فتحہ کو اس قدر باریک کرنا کہ امالہ صغرا کے مانند ہو جائے. جیسے مالک یوم الدین ہے، مالک یوم، کوئی پڑھے مالک یوم الدین پڑھتے مالکی، تو یہ غلط ہے، یہ خلاف قاعدہ ہے. یہ افراد و تفرید کلام عرب میں نہیں، یہ اہل عجم کا طریقہ. اب دوسری فصل یہاں شروع ہو رہی ہے نون ساکن اور تنوین کے بیان میں. نون ساکن اور تنوین کے احوال کیا ہیں؟ تو صاحب کتاب نے فرمایا نون ساکن اور تنوین کے 4 احوال ہیں، 4 حالتیں ہیں جو اس پر طاری ہوتی ہیں. نمبر 1 اظہار، جو اس کی اصل ہے، نون ساکن میں اظہار ہو. نمبر 2 ادغام، نمبر 3 قلب، نمبر 4 اخفا. حرف حلقی نون ساکن اور تنوین کے بعد آئے تو اظہار ہوگا. کب کب کیا ہوگا، اظہار کب ہوگا، یعنی اس کے مواقع بیان فرما رہے ہیں. حرف حلقی جو حمزہ ہا عین ہا غین خا ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد آئے تو اظہار ہوگا. جیسے ینعق عذاب علیم، اور جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون کے حروف میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا. جیسے من یقول، نون ساکن کے بعد یا گئی، ادغام ہوگا. من ربی، نون ساکن کے بعد را گئی تو ادغام ہوگا. نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام ہو. جیسے عم یتساءلون، اصل میں عن ما یتساءلون ہے. نون ساکن کے بعد لام آئے تو ادغام ہو جائے گا. جیسے من لغوب. اسی طرح واو آ جائے تو ادغام ہو، جیسے موال موال. پھر نون ساکن کے بعد نون آ جائے تو ادغام ہوگا، جیسے ان. تو یہ چند مثالیں ہو گئی. اور تنوین کے بعد بھی آ سکتے ہیں، جیسے ہدی للمتقین، مگر یہاں تنوین کے بعد لام آ جائے یا را جائے تو یہاں پہ ادغام تو ہوگا لیکن ادغام بلا غنہ ہوگا. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون کے حروف میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، مگر لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، جیسے من لغوب اور من ربی. اور ادغام بالغنہ بھی نون ساکن اور تنوین میں ثابت ہے. جہاں بھی لگ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ بطریق جزری ہے، بطریق شاطبی نہیں. جو بطریق جزری ہے اس کو مطلق بیان فرمایا، اور جو بطریق شاطبی ہے اسے مطلق بیان فرما دیا، اور جو بطریق جزری ہے یعنی دوسرے طریق سے ہے اس کو انہوں نے بھی سے بیان فرمایا ہے. پوری کتاب کا اسلوب یہی ہے. مگر نون ساکن میں یہ شرط ہے کہ مقطوع یعنی مرسوم ہو. یہاں پہ جنہوں نے کہا کہ لام اور را میں ادغام بالغنہ بھی ثابت ہے، تو ان کے نزدیک شرط ہے کہ وہ نون مرسوم بھی ہو، اور اگر موصول ہے یعنی مرسوم نہیں ہے تو غنہ جائز نہیں. اس کی مثال آپ دیکھ لیں. مرسوم ہو مطلب یہ ہے کہ نون لکھا ہوا، جیسے سورہ ہود ثانی میں ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، تو یہاں نون مرسوم ہے تو ان کے مطابق اللہ تعبدوا ہوگا. مگر سورہ ہود میں پہلی مرتبہ جو اللہ تعبدوا الا اللہ آیا ہے وہاں نون مرسوم نہیں ہے، تو یہاں بطریق جزری بھی ادغام بالغنہ جائز نہ ہوگا. تو لام را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، باقی حرفوں میں بالغنہ ہوگا. مثلا من یقول من وال ہدی للمتقین من ربہم، 4 لفظوں میں یعنی دنیا قنوان بنیان سنوان میں ادغام نہ ہوگا، اظہار ہوگا. اب یہاں پہ ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کا جواب انہوں نے دے دیا.
کہ آپ نے یہاں قاعدہ بیان فرمایا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نون ساکن کے بعد یا رہی ہے، قنوان میں نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، بنیان میں یا رہی ہے، سنوان میں واو رہی ہے، پھر بھی محل تو پایا گیا، ادغام کیوں نہ ہوگا؟ اس کا جواب تو مصنف نے دیا نہیں ہے، لیکن اس کا جواب جو فقیر کے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ادغام جہاں بھی ہوتا ہے ایک حرف کا دوسرے حرف میں، جو فرمایا کہ حروف یرملون اس حرف کے بعد یہ آئے، اس حرف کے بعد آئے، ادغام کے ذریعے سے، ادغام کا مقصد ہوتا ہے رفع ثقالت، رفع ثقل کے لیے ادغام کیا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر ادغام کرنے میں رفع ثقل نہیں ہے بلکہ وہاں پر ثقالت بڑھ جاتی ہے۔ دوسری بات، یہ دونوں دو الگ الگ کلمے نہیں ہیں، ایک ہی کلمے میں ہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی مثالیں گزری، من یقول کی، موال کی، نون الگ کلمے میں ہے، یا الگ کلمے میں ہے، نون الگ کلمے میں ہے، واو الگ کلمے میں ہے، یہاں کلمہ ایک ہے، تو کلمات میں تفاوت نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں ادغام نہ ہوگا، اور ایک ہی کلمے میں یہاں پہ ادغام کرنے کی وجہ سے ثقالت بڑھ جائے گی۔ اور جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا مع القلب کریں گے۔ یہاں غنہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، لیکن یہاں اخفا مع القلب ہونا چاہیے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے، مثلا من بعد، تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا مع القلب کریں گے، جیسے من بعد، یہ نون ساکن کی مثال ہے، صم بکم، یہ تنوین کی مثال ہے، یعنی نون ساکن کو پہلے ہم نے میم سے بدلا اور میم کے اندر اخفا کیا، تو یہ اخفا مع القلب ہو گیا۔ باقی 15 حرفوں میں اخفا مع الغنہ ہوگا، مثلا تنفقون اندادا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان بحثوں کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے۔